अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज 15 अप्रैल 2026 है और मैं आपको सबूत पेश करने जा रहा हूं कि किस तरह इमरान खान के पीठ पीछे उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैंने गुज़िश्ता रोज आपके सामने कुछ ब्रेकिंग न्यूज रखी थी और वो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, जो मेरे एक्स प्रोफाइल @सोल्जर स्पीक्स के ऊपर चलाई गई थी। ब्रेकिंग न्यूज के मिशाल यूसुफजई ने कोर कमेटी के व्हाट्सएप ग्रुप में अलीमा खान पर हमला कर दिया। इन पर बैरून मुल्क से भेजी गई रकूम के गलत इस्तेमाल का इल्जाम आयद किया। सज्जाद बरकी ने मिशाल को हकायक के साथ मुंह तोड़ जवाब देते हुए खामोश करवा दिया। जराये के मुताबिक मिशाल हफ्ते में तकरीबन एक बार अलीमा खान पर हमला आवर होती है और साथ ही खदीजा शाह को भी निशाना बनाती है। मिशाल चाहती है कि कोर कमेटी के तमाम अरकान इमरान खान की बहन अलीमा खान और खदीजा शाह के खिलाफ मुत्तहद हो जाएं। सीनियर क़यादत के मुताबिक ये इसका मुस्तकिल रवैया है और जब भी इस तरह की खबर मैं पीटीआई के सीनियर जराए, जारी बात है पीटीआई की कोर कमेटी में शामिल है, मैं बात करता हूं तो मिशाल यूसुफजई साहिबा जो हैं वो बड़े तरीके के साथ, बड़ी ही दीदा दलेरी से, बारीक वारदात भी नहीं इसको कहना चाहिए, इंतहाई बेशर्मी और बेगैरती के साथ जो है वो फिर इमरान खान की बहनों का नाम लिख के उनकी सपोर्ट में कोई ना कोई ट्वीट दाग देती है। लेकिन वो ये काम क्यों करती है और कभी भी चैलेंज नहीं करती, लेकिन अब वक्त आ गया है कि पीटीआई की कोर कमेटी के अंदर से वो सबूत सामने रखे जाएं और इसके ऊपर मैंने तहकीकात भी की कि ये क्यों इस तरह की हरकतें ये औरत करती है। इसको जाहिर बात है कि किसने इस काम के ऊपर लगाया हुआ है कि ये इमरान खान की बहन, जो इस वक्त वाज़े तौर पे सिर्फ इमरान खान की बहन, इमरान खान की बहनें और चंद नजरियाती वर्कर हैं, जिन नजरियाती वर्कर्स के अंदर खदीजा शाह भी शामिल हैं, वो अडियाला जेल के बाहर पहुंचते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हो या पीटीआई की लीडरशिप हो, वो गायब होती है और इन लोगों को वो जब भी अलीमा खान बात करती हैं कि लोगों को बाहर आना चाहिए, अवाम को बाहर आना चाहिए, तो उनके ऊपर सवालात उठा के कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। अब ये जो मामलात हैं ये वाज़े तौर के ऊपर बहुत ही ज्यादा संगीन मामलात हैं, जिनके सबूत अब सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक इंतहाई शातराना खेल का हिस्सा है। इस तरह के इल्जामात लगाया जाना, जो ही पार्टी मोमेंटम पकड़े पार्टी को तोड़ना और पार्टी को दो हिस्सों में तकसीम करने का ये टास्क मिशाल यूसुफजई को क्यों दिया गया है? क्योंकि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तानी आईएसआई या पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस के अंदर जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी और आईबी हो गई और मुख्तलिफ स्पेशल ब्रांच वगैरह की जो कम्युनिटी है जो इसके ऊपर काम कर रही है, उन जराए का ये दावा है कि मिशाल यूसुफजई को ये टास्क मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इस लिए दिया गया है कि पार्टी को दरमियान से दो टुकड़े किया जाए। एक तरफ तो डिवाइड क्रिएट की जाए, इमरान खान की बहनों को टारगेट किया जाए ताकि किसी किस्म की कोई भी स्ट्रीट मोबिलाइजेशन ना हो सके। जो ओहदेदार हैं पीटीआई के, जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, उनको मराहत और ओहदों के जरिए काबू किया गया है, आईएसआई के मुकामी जो भी सेक्टर कमांडर्स हैं उनके जरिए। लेकिन पार्टी को एज अ होल, नजरियाती वर्कर्स को तोड़ने के लिए मिशाल यूसुफजई जैसे किरदारों को लॉन्च इस बुनियाद के ऊपर किया गया है कि इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि पार्टी के अंदर दो फैक्शंस हैं। एक इमरान खान की एहलिया जो है बुशरा बीबी, उनका फैक्शन है और मिशाल यूसुफजई उनके लिए काम करती है। कुछ और भी लीडरान है पीटीआई के, ये इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि मिशाल यूसुफजई, जुल्फी बुखारी जैसे लोग जो हैं वो बुशरा बीबी फैक्शन के हिस्सा हैं। जो एक इंप्रेशन कन्वे करने की कोशिश की जा रही है, इसमें हकीकत है या नहीं है मैं इसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये इंप्रेशन बहरहाल लाजमी देने की कोशिश मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से की जा रही है, एक सिनिस्टर कोशिश की जा रही है। और मिशाल यूसुफजई की जो बातचीत है, अलीमा खान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले हैं, वो इस इंप्रेशन को फाउंडेशन उसकी बनानी, बुनियाद बनाने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान की बीवी और बहनें जो है वो इमरान खान की विरासत की जंग लड़ रहे हैं। और ये इंप्रेशन, ये नैरेटिव देने के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है मिशाल यूसुफजई को। और पीटीआई की कोर कमेटी ने इसने अलीमा खान के ऊपर गुज़िश्ता रात फिर एक दफा गुज़िश्ता रोज इल्जाम लगाया कि जी फॉरेन फंडिंग जो है उसका इस्तेमाल अलीमा खान कर रही हैं, अलीमा खानम कर रही हैं, जिसके ऊपर सबूत और खदीजा शाह को भी निशाना बनाया गया। सबूत तो चाहिए कि अलीमा खान के खिलाफ अगर ये बात हुई तो कहां पे हुई
اور کیونکہ یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے اور میں اس کے اوپر رپورٹنگ کر چکا ہوں تو آپ کے سامنے اس وقت ظاہری بات ہے کہ یہ سجاد برقی صاحب کا کور کمیٹی کے اندر جو انہوں نے میسج کیا وہ آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے. عزیزان من, یہ بات میں واضح کرتا چلوں کہ سجاد برقی صاحب نے یہ جو پیغام دیا کور کمیٹی کے اندر جو آپ کو اس وقت کلیئر نظر آ رہا ہے, میں نے ان کا نمبر ظاہری بات ہے آخری 4 فگر یہاں پہ صرف چھوڑے ہیں, باقی نمبر میں نے ان کا پرائیویسی کنسرن کی وجہ سے مٹا دیا ہے, جس میں وہ کہتے ہیں مشال ہاؤ لو ول یو گو, مشال تم کتنا گرو گی. I have no desire to argue with people who spend their energies on attacking party members and Khan's family rather than finding ways to get IK released. میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ اپنی جو توانائی ہے ان کے اوپر ضائع کروں جو عمران خان کے خاندان کے اوپر حملہ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ عمران خان کی رہائی کے اوپر بات کریں. ابھی وہ مزید کہتے ہیں, میرا اس کے اندر ذکر خیر بھی ہے کہ just for the record I haven't spoken to or communicated with Adil Raja for over 3 months. وہ کہتے ہیں ظاہری بات ہے کہ میرا ذکر آیا ہوگا یہاں پہ, انہوں نے کہا ہے کہ میں نے عادل راجہ سے نہ بات کی ہے 3 مہینے سے, نہ ہی میں نے کمیونیکیشن کی ہے, اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ یہ انفارمیشن سجاد برقی صاحب نے نہیں ریلیز کی اور سجاد برقی صاحب سچ بول رہے ہیں. میری سجاد برقی صاحب سے کسی قسم کی کوئی بھی بات چیت یہاں پہ نہیں ہوئی. مزید وہ کہتے ہیں کہ since you are incapable of understanding how fundraising and lobbying works in the USA, I will not waste my time with you. However, you are more than welcome to report me to any agency you may desire. As far as reporting to Khan, let me inform you that I have been working with Khan since you were in diapers or maybe even longer. So, do you please, what do you want to do? ظاہری بات ہے میرے اوپر الزام لگایا گیا کہ یہ جو میں نے آپ کو رپورٹ دی ہے, جو میں نے رپورٹنگ کی ہے, یہ سجاد برقی صاحب نے کیونکہ مشال کی جو ہے وہ طبیعت صاف کی تھی تو مشال نے سجاد برقی صاحب کے اوپر الزام لگایا کہ غالباً یہ سجاد برقی صاحب نے جو ہے وہ کور کمیٹی کی انسائیڈ انفارمیشن ریلیز کر دی ہے. سجاد برقی صاحب نے جواب میں مشال کا دماغ جو ہے وہ سیٹ کیا اور کہا کہ ایک تو میری عادل راجہ سے 3 مہینے بات نہیں ہوئی جو 100% سچ ہے. اگر اس کے اوپر کوئی کہے کہ میں مشال یوسف زئی کو کہتا ہوں, میں چیلنج کرتا ہوں مشال یوسف زئی کو کہ میرے پیچھے قرآن پڑا ہوا, قرآن کے اوپر حلف دے دے اور یہ بات کر دے, اور میں قرآن پہ حلف دے کے کہوں گا کہ مشال یوسف زئی تم جھوٹی ہو, لعنت ہو تمہارے اوپر, کہر پڑے تمہارے اوپر, تم جھوٹی ہو. سجاد برقی کی میرے سے واقعی کوئی بات نہیں ہوئی, سچ بول رہے. لیکن مزید امپورٹنٹ یہ ہے کہ سجاد برقی نے کہا کہ کیونکہ تمہارا اتنا دماغ نہیں ہے, تمہیں سینیٹر تو فوجیوں کی نے گودی میں بٹھا کے بنا دیا ہے, لیکن تمہارا اتنا دماغ نہیں ہے کہ تم سمجھ سکو کہ فنڈ ریزنگ یو ایس اے میں ہوتی کس طرح ہے. اور میں اس وقت سے فنڈ ریزنگ کر رہا ہوں جب سے تم نے ڈائپر پہنتی تھی, ٹھیک ہے, ڈائپر آپ کو پتہ ہی کیا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور تم جاؤ, تم نے جس کو بھی رپورٹ کرنی ہے کر دو, یہ ڈرامے بند کرو. اس کے علاوہ جو دوسرا یہاں پہ ریکارڈ ہے, اور یہ سجاد برقی صاحب ظاہری بات ہے اتنے بیوقوف تو وہ نہیں ہے کہ اٹھ کے اپنی اسکرین شاٹ مجھے بھیج دیں گے, اور بھی لوگ کور کمیٹی کے اندر بیٹھے ہوئے, مشالو تو انہاں نال گل کر لے, ٹھیک ہے. اور دوسری جو بات ہے وہ یہاں پہ سجاد برقی صاحب کو مشال یوسف زئی نے کہا کہ سر بینگ آن گراؤنڈ آئی ایم پرسنلی ان ٹچ ود آل ورکرز اینڈ آل دا وکٹمز سنس 9 مئی. اب 9 مئی کے وکٹمز کو لک آفٹر خدیجہ شاہ کر رہی ہیں, اور اس لیے خدیجہ شاہ نشانے کے اوپر ہیں. اور خدیجہ شاہ ظاہری بات ہے کہ علیمہ آپا سے بھی, علیمہ آپا سمجھتی ہیں اور عمران خان کی فیملی سمجھتی ہے کہ خدیجہ شاہ ایک پڑھی لکھی خاتون ہے, اور یہ مشال یوسف زئی کی طرح کی انکوت قسم کی خاتون نہیں ہے, اور اسی لیے یہ جو حرکتیں وہ شاید ان کو برا لگ گیا ہے. اور دوسرا یہ امپریشن بھی کنوے کرنے کے جو میں نے آپ کو اوریجنلی بتا دیا کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پارٹی خان کی جو ہے وہ بیوی اور بہنوں میں ڈیوائیڈ ہونی ہے اور وراثت کی جنگ چل رہی ہے, یہ جان بوجھ کے امپریشن کنوے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس کے لیے جو ہے وہ مشالوں کو یوز کیا جا رہا ہے. یہ مشالوں کی جو حرکتیں ہیں, یہ حرکتیں اسی نوعیت کی ہیں, اسی لیے ہیں, اور اسی امپریشن کی وجہ سے خدیجہ شاہ کو بھی چیلنج جو ہے وہ ٹارگٹ کرتی ہے یہ, اور علیمہ آپا کو بھی ٹارگٹ کرتی ہے. اور مشالو تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے, تیری سوچ بھی نہیں ہے کہ انفارمیشن کہاں سے آ رہی ہے, اور اس لیے یہ باتیں کرتی ہے. تو اس کے اوپر بھی سجاد برقی صاحب کہتے ہیں پلیز کریکٹ یور سیلف, اپنے آپ کو ٹھیک کرو. Nowhere did I say that funds were given directly to علیمہ اور خدیجہ. میں نے کہیں بھی نہیں کہا کہ میری جو یو ایس اے میں نے فنڈز لیے ہیں وہ ڈائریکٹ میں نے علیمہ آپا کو, علیمہ خان کو یا خدیجہ شاہ کو دیے ہیں. They were given directly to the victims identified by these people. انہوں نے ڈائریکٹ جو متاثرین ہیں 9 مئی کے ان کو دیے گئے ہیں
پارٹی کو جو انہوں نے وکٹم بتایا تھا. یہ سجاد برقی صاحب نے بھی واضح کر دیا بات. اور اس کے اوپر یہ جان بوجھ کے فساد کریٹ کرنے کے لیے مشال یوسفزئی کو یہ لانچ کیا گیا ہے, اور لانچ پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیا گیا ہے, ISI کی جانب سے کیا گیا ہے. مشال یوسفزئی کو باقاعدہ طور کے اوپر اس وقت جو ہے وہ کرنل عمار سے بھی اس کی بات چیت ہے. اس کے علاوہ بریگیڈیئر عمر کا بھی اوسی جو ہے وہ بھی اس سے بات چیت کر کے اس کو دیتا ہے, ڈائریکشنز دیتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک بڑے مخصوص قسم کے افسر ہیں جن کو یہ بہت زیادہ پسند ہے, اور میں اس سطح کے اوپر گرنا نہیں چاہتا, لیکن مشال اگر مزید گرے گی اور میرا نام لے گی جا کے تو پھر میں اس افسر کا بھی اس کے ساتھ تعلق واسطہ بھی سارا کھول کے رکھ دوں گا سامنے. جو ISI کا افسر ہے, میں وہاں پہ خواتین ہے, میں وومن کارڈ نہیں چاہتا کہ یہ پلے کر کے اس امپورٹنٹ ایویڈنس سے جو ہے وہ توجہ ہٹائیں اور آپ کو کوئی اور نئی کہانی سنائیں. اس لیے میں یہاں پہ ایویڈنس رکھ کے بات کر رہا ہوں, اور میں مشال یوسفزئی تمہیں قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے چیلنج کرنے کا یہاں پہ چیلنج دے رہا ہوں کہ آ جاؤ سامنے, دا گز دے دا میدان. اس کے بعد اگر تم جھوٹ پھر بھی بولو تو میں بھی بولوں, اور جو پھر جھوٹ بولے اس کے اوپر اللہ کا خدا کا قہر نازر ہو, وہ تباہ و برباد ہو جائے. پھر ظاہری بات ہے, اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے, آپ مجھے بتائیں. اور مجھ سے کیا تکلیف ہے تمہیں بھائی؟ مجھ سے تکلیف صرف یہ ہے کہ میں آئینہ دکھاتا ہوں. وہ سویٹ بوائے کے بعد گڈ بوائے آ کے بیٹھ گیا ہے, وہ میں آئینے دکھا رہا ہوں. یہاں پہ تم لوگوں سے اور ٹارزن گروپ کے ذریعے تم لوگ مینج کرنا چاہتے ہو تمام نیریٹو کو, وہ مینج نہیں میں کرنے دے رہا تم لوگوں کو, اور حقیقت تم لوگوں کو بتا رہا ہوں. اور میرے ساتھ ظاہری بات ہے یہ انفارمیشن میرے پاس تو نہیں ہے, میں تو کور کمیٹی میں نہیں بیٹھا ہوا. سجاد برقی صاحب کو پہلے ہی اتنا تنا ہوا ہے وہاں پہ عاطف خان نے کہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتے, ٹھیک ہے. تو میں تو اس کے اوپر میرے پاس آپ کے خیال میں جو خان کے نظریات کے اوپر عمل کرنے والے اور لوگ نہیں ہیں. سب نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا, لوگ بڑے ابھی بھی زندہ ہیں, اور یہ تحریک ابھی بھی زندہ ہے, اور خان بھی آزاد ہوگا. لیکن ہم کوئی کلٹ فالوور تھوڑی ہیں, ہم جو ہے وہ حق اور سچ کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اس کے لیے قیمت ادا کر رہے ہیں. ہم کوئی سینیٹر کی کرسی لے کے فوجیوں کی گودی میں نہیں بیٹھے ہوئے. ہمیں مت بتاؤ کہ تم جو ہے ہمارے ساتھ یہ الزامات مت لگاؤ. تمہاری جو حقیقت ہے, تم جو گیم ڈال رہی ہو, اور تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں سب کے سب لوگوں کو پتا ہے دنیا اتنی بیوقوف نہیں ہے جتنا تم بنانا چاہتے ہو ان کو. عزیزان من, یہ بریکنگ نیوز ہے, اور مزید تفصیلات میں اس کے لے کے آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گا. اپنا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے.